وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل افئدة الطير. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں ابو ہریرہ کہ جنت میں داخل ہونے والی بہت ساری جماعتیں لوگوں کی ایسی ہوں گی کہ ان کے دل پرندوں کے دل کی طرح ہوں گے. اب یہ جو پرندوں کے دل کے ساتھ ان کی تشبیہ ہے یہ تین طرح سے ہو سکتی ہے. پہلی وجہ تشبیہ کی کہ نرمی میں، خوش اخلاقی میں، مروت میں اور دل کا حسد، کینے اور بغض سے پاک ہونے میں وہ ایسے ہوں گے جیسے پرندے. مطلب کیا ہے کہ اکثریت ایسے لوگ جنت میں جائیں کہ دنیا میں ان کے دل صاف تھے، ان میں کینہ نہیں تھا، بغض نہیں تھا، حسد نہیں تھا، وہ نرم مزاج تھے. نرم مزاجی پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تعریف فرمائی، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت مزاج اور تنگ دل ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے ارد گرد نہ بیٹھتے، یہ منتشر ہو جاتے. یہ آپ کی نرم مزاجی، دل کی فراخی، خوش اخلاقی کا مزاج نتیجہ ہے کہ صحابہ ہر وقت آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوتے اور بڑے پیار اور بڑی محبت سے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے. آپ کی خوش اخلاقی کا نتیجہ. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ بھی اللہ نے فرمایا. بے شک بلا شبہ میرے حبیب آپ بڑے اخلاق پہ فائز، بڑے اخلاق کے مالک ہیں. یہ لوگ بھی ایسے ہوں گے، اچھے اخلاق والے، نرم مزاج اور مروت والے، اور ان کا دل کینہ، حسد اور بغض سے صاف ہو. تشبیہ کی ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن پہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف طاری رہتا تھا. آخرت کی ہیبت، آخرت کی دہشت وہ طاری رہتی تھی. جیسا کہ پرندہ وہ سارے جانوروں میں سب سے بڑھ کر ڈرنے والا جانور ہے. سارے جانوروں میں سے بڑھ کر ڈرنے والا جانور ہے پرندہ. تو ایسے یہ لوگ بھی دنیا میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہے ہوتے تھے. آخرت کے حساب و کتاب اور پوچھنے کی دہشت، ہیبت ان پہ سوار رہتی تھی. اے اللہ، خواہشات کے پیچھے چلنے والے جنت پہ نہیں جا سکتے. اور جائیں گے بھی تو خدا جانے اگر مسلمان ہوئے کتنے عرصے کے بعد، کتنا عرصہ جل مر کے جہنم میں پھر جائیں گے. اور وہاں کی آگ تو بڑی سخت ہوگی. اللہ حفاظت فرمائے. حضرت ابو طالب کو پاؤں میں کڑا پہنایا جائے گا، باقی آگ سے باہر ہوں گے، لیکن کڑے کی وجہ سے دماغ ابل رہا ہوگا. دماغ تو خود جو آگ کے اندر ہوگا وہ اس کی کیا حالت ہوگی. تو تشبیہ کی دوسری وجہ اللہ سے ڈرنا. یہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے بندوں میں، اس کے بندوں میں سب سے زیادہ. جیسے پرندے اللہ کی مخلوقات اور جانداروں میں سب سے زیادہ ڈرتے. تیسری وجہ تشبیہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل، یعنی مکمل اعتماد، مکمل بھروسہ ہے. تیسری وجہ کہ ان لوگوں کا اپنے رب پہ ایسا اعتماد ہوتا تھا دنیا میں، ایسا توکل، ایسا بھروسہ، ایسا اعتماد کہ جیسے پرندوں کا اعتماد. اعتماد میں گویا ہے کہ دل پرندوں کی دلوں کی طرح. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہارا اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اتنا ہوتا، بھروسہ اتنا ہوتا جو پرندوں کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی غیب سے کھلاتا پلاتا،
وہاں سے کھلاتا پلاتا جو تمہارے وہم گمان میں بھی نہ ہوتا. جیسے پرندے کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی ملازمت نہیں، کوئی جاب نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی کاروبار نہیں، صبح اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل پہ، بھروسے پہ، کامل اعتماد پہ نکل جاتے ہیں. کامل اعتماد. ان کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں ہے کہ فلانی جگہ جاؤ وہاں کھاؤ پھراؤ، یہ بھی نہیں ہے. اللہ کے توکل اور بھروسے پہ نکلتے ہیں خالی پیٹ، اور واپس جب آتے ہیں تو پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ بھی ایسے ہوں گے کہ دنیا میں ان کو اللہ پہ مکمل اعتماد تھا، یقین تھا، بھروسہ تھا، اللہ کے وعدوں پہ، وعیدوں پہ، اور اس کے مطابق دنیا میں رہتے تھے اللہ کی ذات پہ کامل یقین کرتے ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ انہیں جنت میں بھیج دیا. اسے پتہ چلا یہ 3 صفات بندے کے اندر ہونی چاہیے. ایک نرم مزاجی، خوش اخلاقی، اس کا دل کینہ اور حسد سے پاک ہو، صاف ہو. اور دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، سب سے زیادہ اللہ کی ذات سے ڈرنا، اور ہر وقت آخرت کو سامنے رکھنا. اور تیسری صفت اللہ پہ مکمل اعتماد اور بھروسہ ہے. یہ صفتیں حضرت انسان کے اندر ہونی چاہیے. لیکن آج تو ظاہر ہے ہمارا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کتنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کتنا یقین ہے. ہم کتنے خوش اخلاق ہیں، ہمارے دل کتنے صاف ہیں. وہ کوئی حدیث یاد کر رہا تھا کہ کون سی حدیث جو ابھی ذہن میں نہیں ہے، یاد آ گئی کینہ موہ سے متعلق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جنتی ہے، جنتی ہے، اور میں دنیا میں اس کو ضمانت دیتا ہوں جنتی ہونے کی، کہ جس کا دل اوروں کے لیے کینے، بغض اور حسد سے صاف ہو. میں دنیا میں اس کو جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں. اور ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ ابھی میرے صحابہ میں سے ایک صحابی آنے والا ہے، اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے. تو صحابہ سب انتظار کرنے گئے کہ آیا وہ کون ہے، اور پھر اسے پوچھے وہ عمل کیا کرتا ہے. چنانچہ وہ صحابی آئے تو ایک صحابی ان کے پیچھے لگا، صحابہ میں سے ایک صحابی پیچھے لگا کہ معلوم کروں کرتا کیا ہے کہ اللہ کا حبیب دنیا میں، اللہ کے حبیب خوشخبری دے رہے ہیں اس کے بارے میں کہ اگر جنتی کو دیکھنا ہے تو ابھی آ رہا ہے میرا ایک صحابی، اس کو دیکھ لو. چنانچہ اس نے اس صحابی سے کہا کہ میں نے آج آپ کے ساتھ رہنا، آپ کے ساتھ جانا ہے. میں کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. چنانچہ چلے گئے. تو جب تک بات چیت ہوتی رہی اس کے بعد پھر سو گئے. وہ تو سویا جس کے بارے میں جنتی ہونے کی خوشخبری تھی. دوسرا جو دیکھنے کے لیے گیا تھا یہ نہیں سویا، دیکھتا رہا کہ کیا کرتا ہے. چنانچہ وہ ساری رات سویا رہا، یہاں تک کہ تہجد بھی کی نماز بھی نہیں پڑھی. تو پھر اس نے کہا کہ رسول اللہ نے آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے. میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے وہی سنتے پڑھی، فرض پڑھے، اور کوئی نفل کا خاص اہتمام نہیں کیا آپ نے. نفلی نہ تلاوت تھی نہ اور عبادت تھی. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو صحابی نے پہلے سوچا کافی، اس کے بعد کہا کہ وجہ تو مجھے اور کوئی سمجھ میں نہیں آتی. میرا یہ دل سارے ایمان والوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے شیشے کی طرح صاف ہے، شیشے کی طرح صاف ہے. یہ بات مجھے سمجھ میں آتی. آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے کتنے صاف ہے. بھائی کے پاؤں کاٹنے والا، بھائی کے پاؤں کاٹنے والا، پڑوسی کے پاؤں کاٹنے والا. اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پاؤں کاٹنے والا. اور اگر کوئی ترقی پہ ہو، کسی منصب پہ ہو، اس کے پاس مال ہے تو اس کو نہیں دیکھ سکتا. کوئی ترقی کر رہا ہے اس کو نہیں دیکھ سکتا کہ کیوں ترقی کر رہا ہے، اس کے لیے کام دیکھتا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں
ان کے پاس خود نہ گاڑیوں کی کمی، نہ پیسوں کی کمی، دنیا کی نعمتوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن دوسرا آدمی اگر معمولی پھلتا اور پھولتا دیکھ لیں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر اس کے لیے کام دیکھتے ہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اگر آدمی دیکھے، ایسے پتہ چلا ہے آدمی فرائض اور سنتوں کے علاوہ کوئی بھی نفلی عبادت نہ کرے، لیکن دل دوسرے مسلمانوں کے لیے صاف ہو، تو اللہ کے حبیب نے دنیا میں اس کے جنتی ہونے کی خوشخبری بھی دی ہے اور ضمانت بھی دی ہے۔ کینہ، بغض اور حسد یہ اتنی بری بیماری ہے مسلمان کے اندر، یہ کافر کا خاصہ ہے، منافق کا خاصہ ہے۔ مسلمان کی یہ خاصیت اور خصلت نہیں ہو سکتی کہ رمضان جیسے مہینے میں جہاں اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اور بات پہ معمولی باتوں پہ اللہ مغفرت فرما رہے تھے، لیکن جس آدمی کے دل میں کینہ اور بغض ہو اس کی مغفرت اللہ رمضان جیسے مقدس اور بابرکت اور رحمت والے مہینے میں بھی نہیں فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک اللہ ہمارے دلوں کو شیشے کی طرح صاف بنا دے، جہاں میں اللہ تبارک اللہ اور ساری ایمان والوں کی خصلتیں پیدا فرمائے، وہاں اللہ تبارک اللہ ہم میں یہ خصلت بھی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔